بسم الله الرحمن الرحيم وللدار خير للذين اتقوا أفلا تعقلون قابل احترام بزرگان نوجوانوں، عزیز بچوں، گھروں میں بیٹھی ماں اور بہنوں، بازاروں کی دکانوں میں سن رہے ہمارے سبھی سمانت مترگن، اللہ کا بڑا فضل و کرم، اس کی دیا کرپا ہے کہ ہم لوگ آج سرزمین اندرا ٹھاری کی تاریخی سرزمین ایتہاسک بھومی پر ہمارے پریے نہایت ہی عزیز فضیلت الشیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ پتر سورگیے جناب مولانا عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ کے نند نرمت بھون نو تعمیر شدہ مکان کی مناسبت سے افتتاحی تقریب پرارمبک سمیلن میں آپ لوگوں کے بیچ کتاب و سنت کی روشنی میں دو چند باتیں پرستت کرنے کا مجھے سنہرا اوسر ملا، فللہ الحمد والمنہ۔ شیخ مقبول احمد صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے اس گاؤں دیہات کے علاقے سے نکل کر شکشت ہونے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس سے بدیش کے طائف کے اندر اپنی خدمات اور علمی، دینی، دعوتی کارناموں کے سبب لوگوں کے بیچ بہت ہی سمانت، عزت مآب، مشہور، سپرسدھ ہونے کے کارن، اس کی وجہ سے اپنے گاؤں، علاقے، چھیتر، ضلع، صوبہ، راج، پرانت اور اپنے مہان دیش ہندوستان کا بھی نام روشن کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ کون جانتا تھا کہ ایک اس گاؤں چھیتر علاقے کا بچہ کہیں جا کر اپنے گاؤں، چھیتر علاقے، ضلع، صوبہ، پرانت اور اپنے دیش کا نام روشن کرے گا۔ سب کا اپنا ایک بھوشیہ ہے، سب کی اپنی ایک قسمت اور مستقبل ہے۔ آپ نے بڑی محنت کی، اس گاؤں کا اپنا ایک تعارف اور پریچے ہے، اس بنیاد پر میرا یہاں کے لوگوں سے گہرا سمبند اور بڑا عمیق تعلق ہے۔ اسی تعلق، گہری محبت، عقیدت، چاہت کی بنا پر ملی دعوت کو قبول کرتے ہوئے میں نے اپنی کثرت شغل کے باوجود بھی اس کو اپنے لیے موقع سمجھا اور یہاں آیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں آنے اور اس مناسبت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چند باتیں کہنے کے بعد ان باتوں کو ہم سب کے لیے پربھاوشالی اور بااثر بناتے ہوئے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ایک بھون کا نرمان ہے، ایک نئی عمارت کھڑی ہے جس کی پہلی منزل پہ ہمارے محترم مقبول صاحب ماں افراد خانہ قیام کریں گے جب یہاں ہوں گے، اور نیچے
کی جو زمینی منزل ہے گراؤنڈ فلور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس میں جو ان کا مقدر ہوگا اس کے مطابق کرایہ دار لوگ آئیں گے اور اس میں رہائش پذیر ہوں گے۔ اپنے میں یہ عمل بھی کہ دوسروں کے لیے مکان مع سہولیات فراہم کیا جائے، یہ کار خیر پن اور نیکی ہے۔ بھلے لوگ کرایہ دیں لیکن دوسروں کی سہولیات کو سامنے رکھ کر اگر انہوں نے یہ پلان بنایا ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بھی نیکی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھون نرمان سے سمبندھت، گھر کی تعمیر سے متعلق یا بھون نرمان کے بعد گھر میں پرویش کرنے سے متعلق ہم لوگ پرمپراگت سماجک درشٹی کون سے کرتے تو ہیں، لیکن انیوارستہ کے روپ میں اس کی کوئی بہت آوشکتا نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی نئے مکان کی تعمیر کے بعد اپنے متر گنوں کو، اپنے خیش و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو کچھ کھانے پینے کے نام پر مدعو کریں تو کیا جائز ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ بالکل جائز ہے۔ شکرانے میں آدمی اپنے دوست و احباب، مترگن، ساتھی، رشتہ دار اور تعلق والوں کو کھلا بھی سکتا ہے، شکرانے میں کھلا بھی سکتا ہے، شکرانے میں ان کو دعوت دے کے خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، یہ جائز ہے شیخ ابن باز نے۔ لیکن اگر اسی مکان کی تعمیر کے بعد کسی کا ارادہ اور منصوبہ دکھاوا ہے، ریا و نمود ہے، فخر و غرور ہے، کبر اور بڑائی ہے، کھانے کے نام پر لوگوں کو بلا کے اس کو دکھانا ہے، تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو پھر ناجائز قرار دیا۔ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے عزیز فضیلت الشیخ مقبول احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ کا ارادہ اور پلان، ان کے منصوبے سب نیک ہیں۔ وہ شکرانے کے طور پر آپ سبھی لوگوں کو یہاں مدعو کیا، سبھی لوگ یہاں صادر آمنترت ہوئے اور ان کے کہنے پر آپ لوگ جمع ہوئے۔ انشاءاللہ سب لوگوں کا منہ میٹھا کیا جائے گا اور ان کو پانی پلایا جائے گا، اور جو لوگ یہاں پہلے سے ہیں ان کو نوش بھی کرایا جائے گا۔ گیا نہیں ہو جب تک اللہ کی مہربانی نہیں ہو، آدمی زمین خرید کے گھر مکان بنا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی کرپا نہیں ہو تو آدمی پہن نہیں سکتا ہے، اللہ کی کرپا نہیں ہو تو آدمی بول نہیں سکتا ہے، آدمی کے اوپر اللہ کی کرپا نہیں ہو تو وہ چل نہیں سکتا ہے، آدمی کے اوپر اللہ کی کرپا نہیں ہو تو وہ سن نہیں سکتا ہے۔ یہ ساری پرکریائیں جو ہیں وہ اللہ کی کرپا کے پرینام سوروپ ہے، اس کے نتیجے میں۔ اس لیے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ دیا، اور اس دینے کے اپرانت اس کے بعد ہم اس لائق ہوئے کہ کچھ بول سکیں، کچھ سن سکیں، کچھ چل سکیں، کچھ کر سکیں، کچھ بنا سکیں۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ادعو لہ، اے اللہ کے رسول آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کے لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی سیوا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اکثر لہو مالہ وولدہ وبارک لہو فی کل شیء۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ تو انس کے مال میں، انس کے آل اولاد میں، ان کے افراد خانہ میں اور ان کی ہر چیز میں برکت عطا کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور اور ان کے بخش اور ان کے حق میں دعا کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی دعا کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے، ان کی بڑی اولاد ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعا اور اس کا نتیجہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اولاد سے نوازا اور ان کی کئی بکریوں کے ریوڑ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے حق میں دعا کرانے کے لیے
آپ سے درخواست کرتا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں. اور ہمارے عزیز محترم نے آپ سب لوگوں کو پوری عزت اور سمان کے ساتھ اپنے حق میں دعا کے لیے دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مکان کو باعث خیر و برکت بنائے. آمین یا رب العالمین. جی کے انگریزی میں ایک لفظ ہے جنرل نالج، جس کو ہندی میں بولتے ہیں. ہمارے اڑوس پڑوس میں ہندو بھائی بہن ہیں، وہ بھی سنیں گے کہ ہمارے اسلام دھرم میں کس طرح کی باتیں ہیں اور لوگوں کو اس کے وپریت، اس کے برخلاف بھرمت کیا جاتا ہے، جبکہ ستیہ جو بات ہے، حق جو بات ہے، اس کو ہمیں سمجھنا اور سننا اور اس پر غور کرنا چاہیے. ایک سامانیہ گیان کی بات ہے. صحیح بخاری شریف اور ترمذی کے اندر بھی روایت آئی ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. جنرل نالج کے طور پر یہ بات سنیے، اس میں مسئلہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم لیوجر فی کل شیء ينفقه. مسلمان بندہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس میں اس کو ثواب ملتا ہے. ان المسلم یوجر فی کل شیء ينفقه، جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیتے ہیں اس میں بھی ثواب ہے. اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ بھی نیکی ہے. راستے سے تکلیف دہ کشٹ دائک وشے وستو کو ہٹا دینا، یہ بھی نیکی ہے. اگر کسی ہمارے بھائی، وہاں مسلمان اور ہندو نہیں لکھا ہوا ہے، ہمارے کسی بھی بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جانے والی چیز، کانسا جیسی چبھ جانے والی چیز آ جائے راستے میں تو اس کو راستے سے ہٹا دینا پنیہ ہے. بلکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک آدمی جنت کے اسی لیے تھا کہ اس نے راستے سے اس ورش کو ہٹا دیا جس ورش سے آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی تھی. یہ ہے اسلام اور اس کی شکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے. الا ما يجعله في هذا التراب، لیکن مٹی سے متعلق، مٹی میں نرمان سے متعلق، مٹی میں تعمیر سے متعلق اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اس کو ثواب نہیں ملتا. لیکن یہ حدیث علی الاطلاق نہیں ہے. اس حدیث کی روشنی میں فیض القدیر کے اندر علامہ مناوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یعنی بعض لوگوں نے اس کو علی الاطلاق لے لیا کہ آدمی مٹی کے اندر گھر بناتا ہے، مٹی میں گھر کی تعمیر کرتا ہے، مٹی میں بنیاد ڈالتا ہے، مٹی میں شیلا نیاز کرتا ہے، تو مسلمان ایسا کوئی کام کرے جس میں ثواب نہیں ہو تو اس کو علی الاطلاق لیتے ہوئے کہہ دیا کہ مکان بنانے میں ثواب نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فیض القدیر صحیح بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو علی الاطلاق نہیں لینا ہے، بلکہ یہ حدیث کے الفاظ ان لوگوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے مکان بنانا باعث اجر و ثواب نہیں ہے جن کا ارادہ اور منصوبہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں ہو. ما لم یقصد بہ وجہ اللہ، جس کے پیچھے اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، تو ایسے مکان بنانے والے کو اپنے مکان کے نرمان میں اس کی تعبیر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ ثواب کرتا ہے، علامہ مناوی نے لکھا کہ اگر اپنے افراد خانہ کو دینے کے لیے، اپنے افراد خانہ کو رکھنے کے لیے، اپنے افراد خانہ کو ایک صاحبان کی شکل میں مکان کے طور پہ رکھنے کے لیے اس کی تعمیر کرتا ہے اور وہ مکان ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، وہ مکان فخر و مباحت کے لیے نہیں ہے، تو علامہ مناوی نے اس حدیث کی شرح میں فیض القدیر کے اندر لکھا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. اس کا مطلب ہوا کہ کوئی آدمی ضرورت سے زیادہ اپنا گھر بناتا ہے، کوئی آدمی دکھاوے کے لیے گھر بناتا ہے، کوئی آدمی فخر و غرور کے لیے گھر بناتا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما يجب في هذا التراب، اس سے زمین کے اوپر آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں اس کا ثواب نہیں ہے، تب ایسے لوگوں پر اس کا اطلاق ہوگا جو فخر و غرور کے لیے ضرورت سے زیادہ اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن جو لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ عزت آبرو کے ساتھ رہنے کے لیے، اپنے افراد خانہ کے ساتھ رہنے کے لیے، جاڑے اور گرمی میں بچاؤ کے لیے، گرمی میں صاحبان کے لیے، جاڑے میں تحفظ کے لیے اور اپنے ضروری مسائل کے حل کے لیے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا. ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے گھر میں آتا ہے تو اس کا مہمان ہے، اس کا اتیتھی ہے، تو مہمان کا حق 3 دن ہے. 3 دن کے بعد گویا مہمان جو رک جاتا ہے وہ اپنے حق سے آگے جاتا ہے. لیکن 3 دن اگر وہ مہمان آپ کے گھر میں ہے تو تینوں دن آپ کا
اس کا حق ادا کرنا آپ کی ذمہ داری اور آپ کے اوپر واجب اور فرض ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ غلط ہے، تو ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنے مکان کے مقصد و مرام میں، اس کے لکشیہ میں یہ سوچتا ہے کہ ہمارے بال بچے، ہماری بیوی، ہمارے افراد خانہ عزت آبرو کے ساتھ اس گھر کے اندر رہیں گے اور اس گھر کی تعمیر کے بعد ہماری ضرورت پوری ہوگی، تو یقیناً اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کیسے مکان بنانے والوں کو ثواب ملے گا۔ اور شکرانے کے طور پر مکان بنانے والے جو لوگ ہیں یا جو شخص مکان بناتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کو آمنترت کرتا ہے، آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شکرانے پر مبنی دی گئی دعوت میں شریک ہو کر ہم صاحب مکان کو دعا دیں، اس لیے کہ دعا کی درخواست کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی بخاری مسلم کی روایت کردہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت انس کے لیے دعا کر دیجیے، تو دعا کی درخواست کرنا یہ ثابت ہے۔ اس لیے اگر ہمارے عزیز محترم فضیلت الشیخ مقبول احمد سلفی صاحب حافظ اللہ نے آپ کے دعا کے لیے، اپنے حق میں دعا کرانے کے لیے آپ کو دعوت دی ہے، تو ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے حق میں ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکان کو باعث خیر و برکت بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے افراد خانہ کو اس مکان کی برکت سے گاؤں علاقہ اور محلہ کو، اس پورے چھیتر کو سرکشت رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس گاؤں چھیتر علاقہ کو اللہ تعالیٰ اس مکان کی برکت سے امن شانتی بخشے، امن شانتی پردان کرے، بھائی چارہ قائم ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، اور ہمارے شیخ محترم اسی مزاج کے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ مکان نرمان کے بعد آپ کو صادر آمنترن کرنا، آپ کو پرخلوص دعوت دینا، اسی بات کا پرمان اور اس کی دلیل اور اس کا ثبوت ہے کہ شیخ کا مزاج کیسا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا نہیں، بلکہ پرخلوص دعوت دے کے کہا کہ اگر ممکن ہو، سمبھو ہو، تو آپ یہاں آنے کی چیشٹا کریں، کوشش کریں۔ میں نے صبح ہی ان کو بتایا کہ میرے پاس کوئی عذر اور بہانہ تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں پہنچوں، اور میں وقت کے آس پاس یہاں پہنچا اور آپ لوگوں کے بیچ میں دو چند باتیں کہنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ اصل میں ایک مسلمان کی، ایک وہ شخص جو اس دنیا کے بعد کی زندگی کا ایک کلپنا رکھتا ہے اور اس کا تصور کرتا ہے، اور یہ کلپنا اور تصور ہمارے دھرم میں، اسلام دھرم کے اندر اگر تصور آخرت ہے تو اور دھرم کے ماننے والے لوگوں کے یہاں بھی یہ تصور ہے، نام اس کا الگ ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں جو تصور آخرت ہے، اس آخرت کا جو گھر ہے، اس آخرت کے گھر کی جو خوبی ہے، فضیلت الشیخ نے بتایا کہ گھر مکان کے بعد، اور یہ ان کی ذہانت کی دلیل ہے، انہوں نے ایک شیرشک مجھے بتایا، عنوان مجھے بتایا، وشے مجھے جو بتایا چرچا کا، وہ یہی تھا کہ آخرت کے بارے میں کچھ باتیں بتا کے لوگوں سے دعا کی درخواست کر دیں گے، آپ بھی کچھ دعا دے دیں گے۔ تو میں سوچنے لگا کہ ایک آدمی جس کا گھر مکان نیا بنا ہے، وہ آخرت کے موضوع پر مجھے تقریر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وقت بھی بہت کم بتا رہے ہیں، لیکن اسی میں اپنی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر یہی بہتر ہے، آخرت کا گھر جو ہے وہی بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پارسا ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہے تو حج کرتے ہیں، صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کی زکات دیتے ہیں، نیکیاں اور کار خیر کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کس بیانی نہیں کرتے، غیبت چغلخوری نہیں کرتے، یہ سب تقویٰ کی پہچان اور اس کی شناخت و علامت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ ایک آدمی اگر دنیا میں کتنا ہی عالیشان گھر بنا لے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلمان کتنا ہی عالیشان گھر بنا لے لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتا، ایک مسلمان کتنا ہی عالیشان گھر بنا لے لیکن اپنے پڑوس کے لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے کرتب سے اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے، ایک مسلمان کتنا ہی بلند گھر بنا لے لیکن اس کا پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا ہمارا ہندو بھائی اگر اس سے کشٹ فیل کرتا ہے، دکھ محسوس کرتا ہے، تو یہ گویا اپنا آخرت کا گھر نہیں بناتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا آخرت کا احساس دلانے کے لیے کہ دنیا میں جو تم کرتے ہو، دنیا میں جو تم بھون نروان کرتے ہو، دنیا میں جو تم کرم کرتے ہو، دنیا میں جو تمہارا کرتویہ ہوتا ہے، اس کو مت دیکھو تمہارا کون کرتویہ ہم تک آئے گا، تمہارا کون گھر تک ہم تک آئے گا۔ ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں، اس آیت کے اندر جو قربانی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو اللہ کے نام پر بلی دیے گئے پشوؤں کا گوشت اور ہڈی نہیں پہنچتی ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے دل کی پوترتا پہنچتی ہے، ہمارے ہردے کو۔ ہمارے من میں پاپ ہے تو ہمارا بلیدان، ہمارا سیکریفائس، ہماری قربانی سے گرفت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا دوسروں کے ساتھ اچھا ویوہار ہونا چاہیے، ہمارا ان کے ساتھ اچھا ویوہار ہونا چاہیے جو ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اچھا ویوہار ہونا چاہیے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اچھا سبند ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ اسلام کا اصل پریچہ ہے، اور ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہی آخرت کا گھر تیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا گھر۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، آپ کا آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ خیر کا لفظ اسم تفضیل کے معنی میں، جس کو انگریزی میں ہم لوگ کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، مطلب اتی اتم شرینی کے لیے جو ڈگری پریوگ ہوتی ہے وہ ڈگری کے اندر، اس ڈگری کے اندر خیر کا لفظ آتا ہے، یعنی آخرت کا گھر ہی بہترین ہے، شاندار ہے، اتی اتم ہے، جو اس جیون کے بعد اگلے جیون میں جو آخرت کا جیون ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کا جو گھر ہے جس کا نام جنت ہے، اس جنت میں دخول کا حق پروانہ ان کو ملے گا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جن کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ سنیں گے ہم اگر ایسا گھر بنا لیں، ہم زمین جائیداد اور پراپرٹی کے مالک ہوں، لیکن آخرت کے گھر کو بگاڑے ہم اس طرح کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم نماز نہیں پڑھیں، ہم روزہ نہیں رکھیں، ہم حج نہیں کریں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں، ہم صدقات خیرات نہیں کریں، ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں، تو ہمارے لیے آخرت کا گھر تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے ابھی آپ نے سنا نا علی الاطلاق گھر بنانے والوں کو گھر بنانے کا کوئی ثواب نہیں، لیکن اگر اسی گھر کے لیے نیت صحیح ہے، اگر ہمارے شیخ مقبول صاحب کے دروازے پہ ہمارا کوئی بھی آگنتک، ہمارا کوئی بھی آنے والا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر شیخ کے دروازے پہ آنے کے بعد ان کو ایک گلاس پانی نہیں ملتا ہے، ان کا اچھا ویوہار اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے شیخ اپنے مکان کی تعمیر میں کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کے لیے بھی تم کچھ تیار کرو، آخرت کے لیے بھی تم اپنے عمل کی اصلاح کرو، آخرت کے لیے بھی تم اپنے عمل کا بیگ اور اس کا جھولا تیار کرو، تب تم کامیاب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والآخرۃ خیر، آپ کا آخرت کا گھر یہ بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس بھون کی آیو، اس کی مدت لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی گھر 100 سال سے زیادہ نہیں چلتا، اس کے بعد اس کی عمارت میں تزلزل آ جاتا ہے، اس کی عمارت میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کی بنیاد میں ویکنیس آ جاتا ہے۔ 100 سال کوئی پختہ سے پختہ مکان، ابھی شیخ مقبول صاحب میرے گھر گئے تھے، میں بھی ایک مکان کی تعمیر میں لگا ہوں، اللہ سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بس صحت و عافیت اس گھر کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ گھر بنانے میں اس کا بڑا خرچ ہوتا ہے، ہمارے شیخ مقبول صاحب بھی اپنی بعض مالی پریشانی کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ گھر کو باعث خیر و برکت بنائے، بلکہ سبھی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس گھر کو باعث خیر و برکت بنائے۔ اس گھر کے مادھیم سے، اس گھر کے نرمان کے مادھیم سے اس چھیتر کو اللہ تعالیٰ امن، شانتی اور خوبصورتی، بھائی چارہ، محبت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو بہترین قرار دیتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس دنیا کو سنساری جیون بڑا سنکشپت ہوتا ہے، دنیاوی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ ابھی پوری دنیا کا جو ماحول ہے ہم دیکھ رہے ہیں، سب لوگ اپنے میں پریشان ہیں، مانسک روپ سے، شاریرک روپ سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ویچارک اعتبار سے،
فکری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، آرتھک درشٹیکون سے، شیکشنک درشٹیکون سے، تعلیمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ویاپارک درشٹیکون سے سب لوگ پریشان ہیں۔ لیکن اسی سنسارک جیون میں لوگ اپنا جیون ویتت کر رہے ہیں۔ جن کو جو کچھ آئے ہوتی ہے، جن کو جو کچھ آمدنی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ کچھ ارجت کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گزر بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ اس پریشان حالی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ واتاورن کو شدھ کرے۔ جس بات کو لے کر پورے سنسار کے لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار اور روگ گرست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ہم میں جو لوگ مقروض ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کرا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کمزور ہے ان کو مضبوط کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو لوگ گھر کے نرمان میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کے گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو خیر و برکت کا مرکز، اس کا کیندر بنا دے۔ اس لیے کہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ دنیاوی زندگی، سنسارک جیون سنکشپت ہوتا ہے۔ یہاں کا گھر بہت مضبوط ہوگا تو 100 سال تک چلے گا، لیکن آخرت کا جو گھر ہے اس کی کوئی مدت، اس کی کوئی سیما سیمت نہیں ہے، اس کا کوئی ٹرم جو ہے یہ فکسڈ نہیں ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، سرمدی ہے، سرمدیت کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم اگر رمضان کے مہینے کو پائیں تو رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا تو ہم حج کریں، اپنے مال کی زکات نکالیں۔ ہم اگر اس لائق نہیں ہیں تو ہم صدقات خیرات کریں، غریبوں کے کام آئیں، دکھیاروں کے کام آئیں، مصیبت زدوں کے کام آئیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں نام کے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری زبان اور ہاتھ سے ہمارا مسلمان بھائی ہی محفوظ نہیں ہے، دوسرے کی کیا بات کرے۔ وجوب کی روشنی میں 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نماز اگر پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کو نمرتا سے پیش آنا ہوگا، کیونکہ ہم رکوع کرتے ہیں۔ رکوع یہ ہمیں نمرتا سکھاتا ہے، سجدہ یہ ہمیں تواضع سکھاتا ہے۔ نماز ہم پڑھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا سمبند اچھا نہیں ہے، ہم فخر و غرور کے ساتھ بات کرتے ہیں، تواضع خاکساری نمرتا سے پیش نہیں آتے ہیں، تو ہمارے نماز کا ہمارے دینک جیون پر کوئی پربھاؤ نہیں۔ ہم مسجد سے نکلتے ہی تو میں آ جائیں، ہم مسجد سے نکلتے ہی جھگڑا کرنے لگے، تو گویا آپ دنیا کا گھر تو بنا رہے ہیں، آخرت کا گھر نہیں بنا رہے، آپ زمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات مختصر کرتے چلوں گا، چونکہ نماز کا بھی وقت ہے اور لوگ گرمی میں پریشان ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھیے آج ہمارا ویوہار ہم کو کہاں لے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، غلام مینس نوکر ہے نا، وہ خدمت کیا کرتا ہے، ایک تو نوکر، اس کے بعد وہ لڑکا کم آیو کا، نمبر 3 وہ دوسرے دھرم کا ماننے والا یہودی تھا۔ کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ دوسرے دھرم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا کیا کرتا تھا۔ مرض، بیمار پڑ گیا۔ آج ایک بیٹا اپنے باپ کی، ایک بھائی اپنے بھائی کی، ایک پتی اپنے پتنی کی، ایک دوست اپنے متر کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، بیماری میں اس کی عیادت نہیں کرتا، خبر گیری نہیں کرتا، مزاج پرسی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہان ویکتی جو اس دنیا میں، اس سنسار میں بھیجے گئے اللہ کے انتم پیغمبر تھے، ان کا ویوہار اس بچے کے ساتھ جو خدمت کیا کرتا تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی تھا، جب بیمار پڑ گیا، فعاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اتم سندیش واہک، آپ کی وانی اور آپ کی زبان اور آپ کی بات نہیں ہے، ویوہار سروتم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ ہم اپنے باپ کی مزاج پرسی نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کی مزاج پرسی نہیں کرتے، ہم اپنے پڑوسی کی مزاج پرسی نہیں کرتے، ہم اپنے دوست کی مزاج پرسی نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہان ویکتی اور آپ جیسی عظیم شخصیت یہ جا رہی ہے اس یہودی بچے کے گھر میں عیادت کر دیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے کے پاس بیٹھ گئے. آج ہم کسی سے بھیٹ کرنے جاتے ہیں ہاسپٹل میں یا اس کے گھر میں تو پیتانے میں کھڑے رہتے ہیں, السلام علیکم, کیا حال ہو, ٹھیک ہے, کون ڈاکٹر سے دیکھا انہیں نے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کسی پیشنٹ کے پاس عیادت کے لیے جائیں تو اس کے سرانے کے پاس بیٹھیں اور خالی ہاتھ مت جائیں, کچھ لے کے جائیں. ہم الٹا بوجھ بننے جاتے ہیں, الٹا بوجھ بننے جاتے ہیں کہ چلو 2 بسکٹ 1 کپ چائے مل جائے گی. وہ کہتے ہیں نا, ایک موچی تھا, وہ بیچارہ جوتا چپل سیا کرتا تھا. اتفاق سے جوتا چپل سینے والے آلہ, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اٹیاری, جسے سوا سے سلتے ہیں اس کو اٹیاری بولتے ہیں, اس اٹیاری سے اس کی آنکھ میں چبھن آ گئی, یعنی وہ اٹیاری چبھ گئی. چبھ جب گئی تو بیمار پڑ گیا. بیمار جب وہ موچی پڑ گیا تو گاؤں علاقے کے لوگ اس سے ملنے آنے لگے تو تانتا لگ گیا تو خرچے بڑھ گئے تو جتنا مال پیسہ تھا سب ختم ہو گیا. سوچ فکر میں دوسری آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد جو لوگ آنے لگے تو کہا کیا حال ہے, کہا کہ ایک آنکھ گئی اٹیاری میں, دوسری آنکھ گئی کچاری میں. تو ہم جب بیمار کی عادت کے لیے جائیں تو کچھ لے کے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرانے کے پاس بیٹھ کے اچھا موقع دیکھا, اچھا موقع, آپشن. آج ہم موبائل میں انٹرنیٹ کا آپشن دیکھتے ہیں, اس میں کتنا واؤچر بڑھائے گا تو فائدہ ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مزاج والے تھے, جو ہمارے شیخ مقبول صاحب ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اس مزاج کو باقی رکھے اور ان کی اس عمل کو باقی رکھے, ان کو صحت مند رکھے, اور ان کے گھر کے بھی مادھیم سے لوگوں میں سندرتا کی, لوگوں میں پریم بھاونا کی, لوگوں میں اسلام کی, لوگوں میں دین کی, لوگوں میں بھلائی کی, لوگوں میں اچھے ویوہار کی, لوگوں میں اچھے برتاؤ کی بات کا پرسارن ان کے گھر مکان سے بھی, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا جب یہ تشریف یہاں رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا موقع دیکھا اور اچھے انداز میں, اچھی وانی اور اچھے شیلی میں کہا, اسلم, اسلام لے آؤ. آپ کی دعوت پر وہ بچہ مسلمان نہیں ہو گیا, آپ کے ویوہار پر اس بچے نے پربھاوت ہو کے اپنے پتا شری سے انومتی لینے کے لیے آنکھ سے اشارہ کیا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا. صحیح مسلم کی روایت. اس کے باپ, اس یہودی بچہ کا باپ, اس کا پتا اپنے بیٹے کو کہتا ہے, اتے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کیا دیکھتے ہو. ابوالقاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی, کیا ابوالقاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویوہار دیکھو بیٹا, تمہارے گھر میں تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا, جبکہ تم نوکر ہو, تم بچہ ہو اور تم مسلمان بھی نہیں ہو. اتے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. اسلم, وہ بچہ مسلمان ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو آپ کی زبان پر یہ دعا, یہ الفاظ تھے, الحمدللہ الذی انقذ من النار. اللہ کا شکر ہے, اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو نرک کی آگ سے, جہنم کی آگ سے بچایا. وہاں پر اسٹیج نہیں لگاتا, وہاں پر پنڈال نہیں لگاتا, وہاں پر باجا نہیں بجاتا. وہاں پر کس چیز نے اس بچے کو اسلام لانے کے لیے پریرت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویوہار میں. ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے, ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے, ہمارا ویوہار ٹھیک نہیں ہے, ہماری وانی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کی بات سے کون پربھاوت ہو؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگری دی گئی, انکا لعلی خلق عظیم. آپ ویوہار کے سروتم پتھ پہ ہیں, آپ ویوہار کے سروتم پتھ پہ ہیں, آپ ویوہار کے سروتم پتھ پہ ہیں. اپنا ویوہار ٹھیک رکھیے, پورا سنسار آپ کی جیب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ذات باری ہمیں اسلام کی شکشا کا اپدیش سمجھنے کی توفیق سے نوازے. گھر نرمان کے مقصد کو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور پنیہ کے روپ میں بنانے کی توفیق سے نوازے. اللہ تعالیٰ اس گھر مکان کو فضیلت الشیخ مقبول احمد صاحب, آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں
اے اللہ ہمیں جو لوگ روگ گرست ہیں ان کو شفا دے، اے اللہ ہمیں جو کمزور ہے ان کو شکتی اور طاقت دے، اے اللہ جو ہمیں مقروض ہے اے اللہ ان کے قرض ادا کرا دے، اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور کر دے، اے اللہ شیخ مقبول احمد صاحب کے اس مکان کو باعث خیر و برکت بنا، اے اللہ شیخ مقبول صاحب کے اس گھر مکان کو باعث خیر و برکت بنا، اے اللہ شیخ مقبول صاحب حفظہ اللہ کے گھر مکان کو باعث خیر و برکت بنا، اور اس گھر مکان کے مادھیم سے آس پاس گاؤں علاقہ چھیتر کے اندر پریم بھاونا، محبت، شانتی، امن، چین، سکون، قرار کا سندیش پہنچے، اے اللہ اس گھر میں مضبوطی پیدا کر، اے اللہ اس گھر میں استحکام پیدا کر، اے اللہ اس گھر کے مادھیم سے لوگوں میں خیر کا ماحول بنے، لوگوں میں محبت کا ماحول بنے، لوگوں میں محبت کی فضا قائم ہو، لوگوں میں پیار کا ماحول بنے، اے اللہ اس گھر میں تو برکت عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں تو رحمت عطا فرما، اے اللہ اس گھر پہ تو برکت نازل کر، اے اللہ اس گھر پہ تو رحمت نازل کر، اے اللہ اس گاؤں علاقے کو اس گھر کی برکت سے اے اللہ تو سرکشت رکھ، اے اللہ یہاں کے نواسیوں کو تو سوستھ اور صحت مند رکھ، اے اللہ یہاں کے لوگوں میں تو محبت کی فضا قائم کر دے، اے اللہ اس گھر کے مادھیم سے یہاں کے لوگوں کو امن شانتی سے رہنے کی توفیق دے، اے اللہ اس گھر کو تو باعث خیر و برکت بنا، اپنی رحمت برکت کا نزول عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت و خیر و برکت کا نزول عطا فرما، اے اللہ اس گھر کے اندر تو اپنی رحمت خیر و برکت کا نزول عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں مضبوطی عطا فرما، اے اللہ یہاں جو لوگ مجلس میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کے گھر کے اندر بھی خیر و برکت نازل کر، اے اللہ جو یہاں پر شیخ مقبول صاحب کے مکان کے پاس تیری دین کی، تیرے رسول کی اور تیری کتاب کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے گرمی کے اس ماحول میں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو تو صحت مند رکھ، اے اللہ ان کو سوستھ رکھ، اور یہاں پر سے جو لوگ بھی اپنے کان سے جہاں پر بھی دین و ایمان کی، اللہ اور اس کے رسول کی اچھائی و بھلائی کی باتیں سننا ہے، اے اللہ ان سب کو سوستھ رکھ، اے اللہ ان کے